بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، ہدایہ اول کا سبق نمبر 25 ہے۔ کتاب الطہارات میں باب التیمم آج انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور تیمم کے متفرق احکام حصہ دوم آج ہم پڑھیں گے، جس میں ہم بات کریں گے کہ نماز جنازہ اور عیدین کی نماز، ان کے لیے تیمم کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اور کون کون سی صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں یا کون سی صورتوں میں تیمم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے مسافر اپنے کجاوے کے اندر، اپنے سامان کے اندر پانی رکھ کر بھول جائے تو اس صورت میں تیمم کر کے جو اس نے نماز پڑھی ہے، کیا وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی ساتھی کے پاس سفر میں اس پانی ہو تو کیا وہ پانی اس سے قیمتاً لے کر تیمم کیے بغیر وضو کر کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان تفوتہ الصلاۃ۔ اور صحیح اور تندرست آدمی تیمم کر سکتا ہے شہر کے اندر، جب نماز جنازہ کے لیے میت کو حاضر کر دیا جائے، جنازہ کو حاضر کر دیا جائے۔ یہ ولی نہ ہو بلکہ غیر ولی ہو، یعنی ولی اس کے علاوہ ہو، اور اس کو خوف ہو کہ اگر یہ طہارت یعنی وضو کے اندر مشغول ہو گیا تو نماز جنازہ اس سے فوت ہو جائے گی، تو اس صورت میں یہ تندرست آدمی شہر کے اندر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تو اس پوری عبارت سے اگر آپ دیکھیں تو تندرست آدمی کے لیے شہر کے اندر تیمم کرنے کی صورت کا ذکر ہے کہ نماز جنازہ کے اندر وہ حاضر ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ وہ اگر وضو کے اندر مشغول ہو جائے گا تو نماز جنازہ اس سے فوت ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ لأنها لا تقضى فيتحقق العجز، اس لیے کہ نماز جنازہ اس کی قضا نہیں ہوتی، پس عجز یہاں پر متحقق ہو گیا، عجز ثابت ہو گیا۔ اسی طریقے سے وَكَذَا مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، عید کی نماز کے لیے کوئی شخص حاضر ہوا، فَخَافَ إِنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ، اس کو خوف ہے کہ اگر وہ طہارت یعنی وضو کے اندر مشغول ہو گیا، أَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ، تو عید کی نماز اس سے فوت ہو جائے گی، يَتَيَمَّمُ، اس صورت میں بھی وہ تیمم کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ، اس لیے کہ یہ جو عید کی نماز ہے اس کو بار بار تو نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی اس کی قضا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی نماز جنازہ کی طرح ہو گئی۔ وقولہ، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ والولی غیرہ، کہ ولی اس کے علاوہ ہو، یعنی یہ خود ولی نہ ہو جس کو یہ خوف ہے نماز کے فوت ہونے کا۔ اشارۃ، اس بات کی طرف اشارہ ہے، الی انہ لا یجوز للولی، کہ ولی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہو روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ والصحیح، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام حسن کی روایت ہے، اور یہی صحیح قول اور مفتبی قول ہے، کیونکہ جو ظاہر روایہ ہے اس میں یہ ہے کہ ولی کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر تاخیر مکروہ ہے، لہذا اگر ولی کا وضو نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے جلدی سے نماز پڑھ سکتا ہے، یا پڑھانے والا ہے تو پڑھا سکتا ہے۔ لأن للولی حق الإعادة، اچھا ولی کے لیے جائز کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ولی کو نماز جنازہ دوبارہ پڑھنے کا، یعنی اس کا اعادہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر غیر ولی نماز جنازہ پڑھا لے تو ولی کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھانے کا یا لوٹانے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کو تیمم کی اجازت دیں گے تو یہ تو پھر
اس کے لیے تو چونکہ پہلے سے ہی اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز جنازہ کے اندر تاخیر کرے کہ تھوڑا میرا ویٹ کیا جائے، پھر میں جب آ جاؤں تو نماز جنازہ پڑھائی جائے. تو اور دوسرا یہ کہ اگر پڑھا بھی دی تو پھر دوبارہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فوت ہونا نہیں پایا جا رہا. فلا فوات فی حقہ، اس کے حق میں نماز جنازہ کا فوت ہونا یہ نہیں پایا جا رہا، لہذا اس کو تیمم کی اجازت ہم نہیں دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نماز جنازہ کے لیے جو تیمم کرنا ہے اس کی 3 شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جنازہ حاضر ہو جائے، میت کو جنازہ گاہ کے اندر لے جایا گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا غیر ولی ہو، یا پڑھنے والا بھی، یعنی یہ جو نماز جنازہ پڑھنے والا ہے اس کے اندر یہ شرط بھی آپ نے رکھنی ہے کہ نماز جنازہ یہ جو پڑھنے والا ہے اور جس کو یہ حدث لاحق ہے اور اس کو خوف ہے کہ اگر وہ میں اگر نماز جنازہ کے اندر وضو کر کے شریک ہونے کی کوشش کروں گا تو نماز جنازہ نکل جائے گا وضو کے دوران ہی، تو یہ جو شخص ہے یہ غیر ولی ہونا چاہیے، ولی نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری یہ کہ جنازہ کی نماز فوت ہونے کا خوف ہو. اگر خوف نہیں ہے تو پھر بھی اس نے تیمم نہیں کرنا، وضو کر کے ہی نماز جنازہ پڑھنا ہے. اگر یہ ولی ہے جس کو یہ نماز جنازہ حاضر ہونے کے دوران اس کا وضو نہیں ہے، تو یہ ولی ہے تو پھر بھی یہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا دونوں صورتوں میں اگر یہ ولی ہے تو پھر بھی اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. اس طریقے سے جنازہ اگر حاضر نہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی چاہے ولی ہو یا غیر ولی ہو تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے متن میں اگر آپ دیکھیں تو فرمایا گیا کہ تندرست آدمی تیمم کر سکتا ہے، لہٰذا مریض جو ہے، مریض کے لیے تو ویسے بھی اگر پانی موجود بھی ہو تو اس کو پھر بھی تیمم کی اجازت ہوتی ہے اگر پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ صحیح کے لیے کیا درست ہے، یعنی یہ تو فرمایا کہ صحیح آدمی کے لیے بھی اس صورت کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور فی المصری کہا کہ شہر کے اندر، لہٰذا اگر صحیح اور تندرست آدمی شہر میں نہیں ہے، باہر کہیں جنگل میں ہے، تو وہاں پر تو اس کو تیمم کرنے کی بطریق والا اجازت ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ والولی غیرہ، تو اس سے متعلق تو ہم نے بات کر دی ہے کہ اگر خود ولی ہے تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. آگے چلتے ہیں کہ بَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، امام کو حدث لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، یا مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا عید کی نماز میں، تیمم وبنا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو چاہے وہ مقتدی ہے یا امام ہے ادھر ہی تیمم کر لیں گے اور اسی سے آگے نماز کے اوپر بنا کر لیں گے جہاں پہ وضو ٹوٹا ہے. صاحبین فرماتے ہیں لا یتیمم، تیمم نہیں کر سکتے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو تیمم نہیں کر سکتے. وجہ صاحبین کی نزدیک دلیل یہ دی جا رہی ہے، عقلی دلیل بھی ہے کہ لأن اللاحق یصلی بعد فراغ الامام، اس لیے کہ جو لاحق ہے وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے، فلا یخاف الفوت، لہٰذا یہاں پہ فوت ہونے کا خوف نہیں ہے. یعنی عید کی جو نماز ہے وہ اگر اس دوران وضو ٹوٹ گیا، مقتدی کا ٹوٹ گیا، تو ظاہر ہے کہ مقتدی نے جا کر وضو کرنا ہے، اس کے بعد آ کر اس نے اگر نماز امام نے مکمل کر لی ہے تو اس نے دوبارہ آ کر اپنی نماز جہاں سے اس کی رہ گئی تھی، وضو ٹوٹ گیا تھا، وہاں سے آگے اس نے الگ سے پڑھ دینی ہے، کیونکہ لاحق کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ آ کر بقیہ نماز کو پوری کر دے. تو اس صورت میں تو اس کی نماز عید فوت نہ ہوئی، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ وضو ہی کر کے آئے گا، تیمم نہیں کرے گا. اس طریقے سے امام کے لیے بھی یہ کہ امام بھی لاحق کے حکم ہے، وہ جا کر وضو کرے گا، تیمم کرنے کی اجازت اس جگہ پر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الخوف باق، نماز کے فوت ہونے کا خوف یہاں پہ باقی ہے. کیوں؟ لأنه یوم زحمت، اس لیے کہ یہاں پہ رش کا مقام ہے اور یہ دن عید کا جو ہوتا ہے یہ رش اور ازدحام کا ہوتا ہے، اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ یہ بنا کا مسئلہ تو ویسے بھی بہت نازک ہے کہ نماز کے اوپر بنا کرنے کے لیے بہت کڑی شرائط ہیں
کہ اس میں جا کر کسی سے بات نہیں کرنی، سیدھا جانا ہے اور بہت دور نہیں جانا، قریب ہو اور پھر جا کر وضو کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اسی نماز پر بنا کرے۔ تو یہ شرائط ہیں، کسی سے بات نہ کرنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ رش کے اندر یہ بندہ پھنس جائے کہیں پہ، یا وضو کی جگہ کافی دور ہو تو پھر اس دوران یہ بات کر لے، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز ہی سرے سے ٹوٹ جائے۔ جب نماز ہی سرے سے ٹوٹ گئی تو پھر کس طریقے سے وہ اس نماز کو پائے گا؟ تو اس لیے بنا کے مسئلے میں پھر اس کو فوت ہونے کا خوف ہے، لہذا صاحبین کی اس بات کو ہم نہیں لیں گے کہ اس کو فوت ہونے کا خوف نہیں ہے۔ تو فیا تریح عارض، بس عارض پیش آ سکتا ہے جو یفسد علیہ صلاتہ، ایسا عارض کہ جو اس کی نماز کو فاسد کر دے، یعنی سرے سے نماز ہی اس کی ٹوٹ جائے اور پھر بنا بھی نہ کر سکے، مثلا بات کرنے کی وجہ سے یا بہت دور جانے کی وجہ سے۔ والخلاف فیما اذا شرع بالوضوء، فرماتے ہیں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی طریقے سے امام صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف کب ہے؟ یہ اس وقت ہے اذا شرع بالوضوء، جب اس نے شروع میں عید کی نماز وضو کر کے شروع کی ہے اور بعد میں وضو ٹوٹ گیا، اب تیمم کرے یا وضو کرے؟ تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں، تیمم نہیں کرے گا، وضو کرے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، تیمم کر کے وہیں سے آگے بنا کر لے کہ نماز اس کی فاسد نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ، پس اگر اس نے پہلے تیمم کر کے عید کی نماز شروع کی تھی، پہلے ہی تیمم کر کے عید کی نماز شروع کی تھی، تو اس صورت میں پھر دوبارہ بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، تو فرماتے ہیں کہ تیمم وبنا بالاتفاق، اس صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک تیمم ہی کرے گا اور اس کی بات اسی سے آگے نماز کے اوپر بنا کر دے گا اور وضو نہیں کرے گا۔ وجہ یہ کہ لأننا لو اوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته، اگر ہم اس کے اوپر وضو کو واجب کرتے ہیں کہ نہیں ابھی جا کر تم وضو کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پانی کو پانے والا ہو گیا اپنی نماز میں، فیفسد، پس اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو اس کے پاس پانی مثال کے طور پر نہیں تھا، تیمم کیا اس نے اور اسی کے اوپر اس نے نماز شروع کر دی، بعد میں وضو ٹوٹ گیا، تو اب اگر ہم کہیں کہ نہیں اب جا کر وضو کرو، اس کا مطلب یہ کہ اب پانی ہے اس لیے وضو ہم اس پہ لازم کرتے ہیں نا، کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کے دوران اس کو پانی ملا اور پانی اس نے پایا، تو لہٰذا اس صورت میں تو پانی مل گیا اس کو، جب پانی مل گیا تو سرے سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب متیمم کو پانی مل جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا تیمم باطل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم اس کے اوپر وضو کو لازم نہیں کریں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ سابقہ جو اس کو پانی کے اوپر قدرت نہیں تھی اور اب بھی اسی حالت کے اندر ہے، اب اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جا کر وضو کرو تو بنا قوی اعلی ضعیف ہو جائے گا کہ پہلے تیمم سے شروع کی اب وضو کے ساتھ بقیہ کے اوپر بنا کرے گا، تو یہ تو بنا القوی اعلی ضعیف ہو جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْ تَوَضَّأَ، جمعے کے لیے تیمم نہیں کرے گا اگرچہ اس کو فوت ہونے کا خوف ہو، اگر وہ وضو کے اندر مشغول ہو جائے۔ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، بس اگر اس نے وضو کرنے کے بعد جمعے کی نماز کو پا لیا، کچھ اس کے حصے کو، تو پڑھ لے اس کو، اسی کے اوپر جمعے کی ہی بنا کرے، اور اگر نہیں پایا تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے گا۔ تو اس عبارت کے اندر صاحب ہدایت یہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے تیمم نہیں کر سکتا، لِأَنَّهَا تَفُوتُ إِلَى خَلَفٍ، اس لیے کہ جمعے کی نماز اگر فوت ہوتی بھی ہے تو اس کا پیچھے خلف موجود ہے، خلف کی طرف یعنی اپنے جانشین کی طرف اور اپنے خلیفہ کی طرف فوت ہوتی ہے، اور اس کا ازالہ ظہر کی نماز سے کیا جا سکتا ہے، وہ ظہر، بخلاف عید کی نماز کے اور جمعہ کی نماز کے کہ وہاں پہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کا خلیفہ ظہر کی شکل میں موجود ہے۔ تو جو بھی نماز فوت الی خلف ہو، فوت الی بدل ہو، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوتا، جو فوت لا الی بدل ہو تو اس کے لیے تیمم جائز ہوتا ہے، یہ ہے قاعدہ۔ بخلاف العید، بخلاف عید کی نماز کے، جیسے کہ بتا دیا گیا۔ وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ، اسی طریقے سے وقتی نماز ہے،
جمعے کے علاوہ وقتی نمازیں ہیں 5 نمازیں، ان میں وقت کے نکلنے کا کسی کو خوف ہے، اگر وہ وضو میں مشغول ہو جائے تو پھر بھی لم یتیمم، ان نمازوں کے لیے بھی تیمم نہیں کرے گا، ویتوضأ، وضو کرے گا، ویقضی ما فاتہ، اگر وقت نکل گیا تو جو فوت شدہ نماز ہے اس کی قضا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفوات الی خلف وهو القضاء، اس لیے کہ فوت شدہ جو نماز ہے اس کا خلیفہ موجود ہے، تو یہ فوت الی خلف ہو گئی ہے، اور وہ خلیفہ کیا ہے؟ قضا نماز۔ لہذا جب نماز قضا پڑھیں تو نماز کا فریضہ آپ کے ذمہ سے ساقط ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ موجود ہے، لہذا اس صورت میں پھر تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم صرف اسی صورت میں کریں گے جو نماز آپ بعد میں اس کا خلیفہ کی صورت میں بھی نہیں پا سکتے اور اصل کی صورت میں بھی نہیں پا سکتے۔ والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ فتیمم وصلی، مسافر جب پانی کو بھول جائے اپنے کجاوے میں تو پھر اس کے بعد تیمم کر لے اور نماز بھی پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آ جائے، لم یعدها عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک یہ اس نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعیدها، اس نماز کا یہ اعادہ کرے گا۔ والخلاف فیما اذا وضعه بنفسه، یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اس نے خود رکھا تھا پانی کے جاوے کے اندر اور بھول گیا، او وضعه غیره بامرہ، یا اس کے علاوہ کسی اور آدمی نے، اس کے غلام نے یا اس کے اجیر نے رکھا ہے اس کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد نہیں رہا، اس صورت میں ان دونوں صورتوں میں اختلاف ہے۔ وذکرہ فی الوقت وبعدہ، یہاں پہ یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ مسافر کے لیے پانی بھول کر تیمم کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو یہ کل 3 صورتیں ہیں، پانی خود رکھا اور پھر تلاش نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، غلام نے رکھا لیکن اس کو علم نہیں۔ نمبر 3، خود رکھا لیکن بھول گیا۔ تو پہلی صورت میں تو بالاجماع تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خود رکھا ہے اور تلاش بھی نہیں کیا تو کوتاہی پائے گی۔ دوسری صورت میں بالاجماع تیمم کرنا جائز ہے کہ ایک دوسرے کا فعل ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے حکم سے بھی نہیں رکھا۔ اور تیسری صورت میں اختلاف ہے کہ خود رکھا اور بھول گیا، تو کیا نماز پڑھنے کے بعد یاد آنے کی صورت میں دوبارہ نماز کو لوٹائے گا؟ تو اس صورت میں اختلاف ہے، راجح قول یہاں پہ طرفین کا ہے کہ نہیں لوٹائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ والخلاف فیما اذا وضعه بنفسه، اختلاف اس صورت میں جب خود اس نے رکھا ہو اور بھول گیا ہو، یا اس کے غیر نے رکھا ہو، غلام وغیرہ نے اس کے حکم سے، اور اس نے اس کی طلب نہیں کی اور اس کو بھول گیا، یا تو اس میں امام یوسف فرماتے ہیں کہ لوٹائے گا، اور صاحب طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں لوٹائے گا۔ وذکرہ فی الوقت وبعدہ سواء، اور اس کا وقت کے اندر یاد کرنا یا وقت گزر جانے کے بعد یاد کرنا، یہ دونوں برابر ہیں، طرفین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نہیں لوٹائے گا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں لوٹائے گا۔ لہو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، انہ واجد للماء، یہ پانی کو پانے والا شمار ہو گیا ہے کیونکہ اس کو پانی مل گیا ہے، فصار کما، یہ تو اس شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ اذا کان فی رحلہ ثوب، کہ اس کے کجاوے کے اندر کپڑا موجود تھا، فنسیہ، یہ بھول گیا اور اس کے بعد اس نے ننگے نماز پڑھ لی، بعد میں جب اس کو یاد آ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس نے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے اور وہ کپڑے پہن کر دوبارہ نماز پڑھنی ہے، نماز لوٹانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور یہ مسئلہ بھی اسی پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ پانی پایا تو لہٰذا اب دوبارہ نماز پڑھے گا۔ وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ، عقلی دلیل ایک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ معدن للماء عادتاً، عام طور پر تو وہ پانی کا معدن یعنی وہ خزانہ ہوتا ہے، پانی اس میں موجود ہوتا ہے، فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ، پر اس صورت میں اس مسافر کے اوپر طلب کو فرض کر دیا جائے گا، لہٰذا اس کے اوپر تلاش کرنا فرض تھا، جبکہ اس نے کوتاہی کی اور اس نے اس کو تلاش نہیں کیا، ہر صورت میں تلاش کرنا چاہیے تھا،
لہٰذا اس کو یہ نماز لوٹانی ہے۔ وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْم، جب اس کو علم ہی نہیں ہے، ایک صورت میں تو اس کو یعنی اس نے رکھا، اس کے علاوہ نے رکھا اور اس کو علم ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی قدرت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ علم ہوگا تو پھر اس کی قدرت کو دیکھا جائے گا۔ لا قدرت بدون العلم وهو المراد بالوجود، وهو المراد بالوجود، اور پانی کے موجود ہونے سے متعلق جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ فلم تجدوا ماء، کہ تم پانی کو نہ پاؤ، تو پانی کو پانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا یعنی پانی کا تمہیں علم بھی ہو، اور اس علم کے اوپر یعنی پانی ہونے کا ایک گمان، پانی کا ہونا اور اس کے اوپر قدرت کا بھی ہونا، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قدرت ہے ہی نہیں ہے یا علم ہی نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے وہ اس کو تلاش کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کجاوے کے اندر پانی کا موجود ہونا اور وہ عادتاً موجود ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ ماء الرحل معد للشرب، جو کجاوے کے اندر پانی رکھا جاتا ہے عام طور پر وہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ وضو کے لیے نہیں رکھا جاتا، تو عام طور پر وضو کے لیے تو وہ ہوتا نہیں ہے، پینے کے لیے ہوتا ہے، لا للاستعمال، باقی استعمال کے لیے وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پانی ہوتا ہی ہے تو لہٰذا طلب کرنا ضروری تھا، طلب نہیں کیا تو نماز لوٹائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، جو بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی تھی اور اس پانی والے مسئلے کو کپڑے والے مسئلے پر قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کپڑے والا مسئلہ علی الاختلاف، وہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بعد میں اس کپڑے کو پہن کر دوبارہ نماز پڑھے گا، طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا، جب اس کو علم ہی نہیں تھا کہ میرے کجاوے کے اندر کپڑا ہے یا نہیں، تو چونکہ ہماری صورت بھی وہی چل رہی ہے کہ علم نہ ہو اس کو اور وہ بھول جائے، یعنی اس کو بھول ہو گئی ہے، تو اس صورت میں وہ کپڑے کی صورت میں بھی نماز کو نہیں لوٹائے گا۔ ولو کان علی الاتفاق، اگر ہم اس کو اتفاق پر بھی محمول کر لیں کہ کپڑے کے اندر بالاتفاق نماز لٹائے گا اور پانی کے والے مسئلے کے اندر نہیں لٹائے گا، اگر ہم کپڑے والے مسئلے کو بالاتفاق بھی لے لیتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی اور طرفین کے نزدیک بھی وہ نماز کو لٹائے گا، تو اس کا حکم اور اس کا حکم یعنی پانی کا حکم الگ اس وجہ سے ہے کہ فرض الستر یفوت لا الی خلف، کہ پردے کا جو مسئلہ ہے کہ انسان نے نماز کے اندر پردہ کرنا ہے ناف سے، یعنی مرد کے لیے تو ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر یہ جسم کا یہ حصہ چھپانا ہے، تو یہ فرض جو ہے یہ یفوت لا الی خلف، یہ فوت اگر ہو جاتا ہے تو اس کا پیچھے کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہر حال میں یہ فرض پورا کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی پیچھے خلیفہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کے پاس کپڑا تھا لیکن اس کو بھول گیا اور اس نے اسی طریقے سے ننگے نماز پڑھ لی، تو چونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے اس صورت میں، اس لیے اس نے وہ نماز جو ہے وہ لوٹانی ہے۔ اس کے برعکس پانی والے مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ تَفُوتُ إِلَى خَلَف، اور پانی کے ساتھ جو طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ اگر فوت ہو جائے، پانی نہ ہو، تو اس کا پیچھے خلیفہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیمم ہے، تو لہٰذا طہارت والا جو مسئلہ ہے، پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے والا مسئلہ، اس میں خلیفہ موجود ہے، اور سطر والا جو فرض ہے اس میں خلیفہ پیچھے کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر لوٹانے کی بات بھی ہم کریں تو کپڑے والے مسئلے میں نماز اس لیے لوٹائی جاتی ہے کہ اس میں جو سطر کا فرض ہے اس کا کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے، اور یہاں پر اگر تیمم کی بات ہم کریں تو تیمم کی صورت میں چونکہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا جو فرض تھا اس کا پیچھے خلیفہ تیمم موجود ہے، اس لیے اس صورت میں نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو یعنی تیمم والے مسئلے کو کپڑے والے مسئلے کے اوپر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، اور راجح قول بھی یہی طرفین کا ہے کہ اگر مسافر نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی اور نہ اس نے خود رکھا تھا کجاوے میں پانی یا خود رکھا تھا لیکن بھول گیا، تو اس صورت میں نماز پڑھ کے اس نے مکمل کر لی ہے، تو چاہے وقت کے اندر ہی یاد آیا یا وقت کے بعد یاد آیا، نماز نہیں لٹائے گا۔
ولیس علی المتیمم طلب الماء اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء، اور متیمم کے اوپر لازم نہیں ہے پانی کو طلب کرنا جب اس کا غالب گمان نہ ہو کہ اس کے قریب میں پانی ہے۔ اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر طلب کرنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے چونکہ جگہ وہ ایسی میں ہے کہ وہاں پہ قریب میں پانی عام طور پر نہیں پایا جاتا اور اس کا غالب گمان بھی نہیں ہے، تو پھر طلب کرنے میں نماز کے اندر تاخیر لازم آتی ہے، اس لیے طلب نہیں کرے گا۔ لأن الغالب عدم الماء فی الفلوات، اس لیے کہ جنگلات اور بیابان کے اندر عام طور پر غالب یہی ہے کہ پانی نہیں ہوتا۔ ولا دلیل علی الوجود، اور اس کی موجود ہونے کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ فلم یکن واجدا للماء، بس ہم اس کو پانی کو پانے والا شمار نہیں کریں گے، لہذا وہ پانی کو پانے والا شمار نہیں ہوگا۔ ہاں وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہاں پہ قریب میں کوئی پانی اس کو مل سکتا ہے 1 میل کے اندر لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے یہاں تک کہ اس کو طلب کر لے۔ پھر طلب کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اس کو جب غالب گمان ہے تو غالب جو ہے وہ متحقق کی طرح ہے۔ لأنه واجد للماء نظرا إلى الدلیل، اس لیے کہ یہاں پر دلیل اس کے پاس کیا ہے، غالب گمان، اس دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے یہ پانی کو پانے والا شمار ہوگا، اس لیے اب یہاں پہ اس کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا جب تک کہ پانی کو تلاش نہ کرے۔ ثم يطلب مقدار الغلبۃ، اچھا پھر طلب کرے گا تو کتنا طلب کرے گا؟ کہتے ہیں کہ مقدار غلبہ کرے گا۔ غلبہ کہتے ہیں کہ تیر پھینکنے کی جگہ جہاں تک تیر پہنچتا ہے اتنی جگہ، کم از کم اگر ذراع کو دیکھا جائے یعنی کونی تک کا جو بازو کا حصہ ہے اس کو دیکھا جائے تو 300 اور ایک قول کے مطابق 400 ذراع تک تلاش کرے، اور یہ اگر گزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گز اس کا نصف ہو جائے گا، یعنی 150 یا 200 گز تک اس کو تلاش کرے گا۔ ولا يبلغ میلا کی لا ينقطع عن رفقته، کہتے ہیں کہ 1 میل تک نہ جائے، 1 میل سے باہر تک نہ جائے، 1 میل تک نہ جائے، اس کے اندر تلاش کرے۔ کہیں اگر یہ مسافر ہے تو اپنے رفقا سے کہیں یہ جدا نہ ہو جائے۔ رفقته وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ماء، اگر اس کے دوست کے پاس پانی ہے، طلب منه قبل ان يتيمم، تو تیمم کرنے سے پہلے اپنے دوست سے پانی کو طلب کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم المنع غالبا، اس لیے کہ غالب گمان یہ ہے کہ پانی سے عام طور پر منع نہیں کرتا کوئی آدمی، پانی نہیں روکتا کسی سے تو دے دے گا، اس لیے یہاں پر اس سے پانی طلب کرنا ضروری ہے۔ فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ، پس اگر اس نے منع کر دیا پانی دینے سے، انکار کر دیا، تو پھر اس صورت میں تیمم کر لے۔ لتحقق العجز، اس کے یہاں پہ عجز کے متحقق ہونے کی وجہ سے کہ اچھا مانگا تھا دیا نہیں ہے۔ ولو تیمم قبل الطلب، اگر اس نے تیمم کر دیا طلب کرنے سے پہلے اجزاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھر بھی کافی ہے۔ کیوں؟ لأنه لا يلزمه الطلب من ملک الغیر، دوسرے کی ملکیت کو طلب کرنا کوئی لازم تو نہیں تھا نا، کہ فرض ہے کہ بھئی دوسروں سے کی ملکیت، اس کی اپنی چیز ہے۔ عام طور پہ لوگ سفر کے دوران منع بھی کر سکتے ہیں اور اس کی چیز کو طلب کرنا بھی ضروری بھی نہیں ہے، لہٰذا کافی ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں لا یجزی، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے، طلب کیے بغیر اگر تیمم کرے گا تو یہ تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ لأن الماء مبذول عادتا، اس لیے کہ پانی تو عام طور پر خرچ کر دیا جاتا ہے، مفت میں دے دیا جاتا ہے۔ ولو ابا ان یعطیہ، اب اگر وہ ساتھی وہ انکار کر رہا ہے پانی دینے سے، الا بثمن المثلی، مگر ثمن مثل کے ساتھ، یعنی جتنا اس پانی کی قیمت ہو سکتی ہے اسی کی قیمت کی بقدر دینے پر وہ راضی ہے۔ وعندہ ثمنہ، اور اس کے پاس اس کا ثمن بھی موجود ہے۔ لا یجزیہ التیمم، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ثمن مثل ہے، جتنے کا پانی ملنا چاہیے اتنے کا مل رہا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ قادر بھی ہے، تو گویا کہ یہ پانی پر قادر ہے، لہذا اس صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ لتحقق القدرتی، قدرت کے متحقق ہونے کی وجہ سے کہ یہاں پر پانی پر یہ قادر ہے۔ ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش، یہاں پہ غبن فاحش
اگر ہو کہ مثلا بہت مہنگا دے رہا ہے، اتنا مہنگا دے رہا ہے کہ غبن فاحش ہے، بہت زیادہ اس میں غبن کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس غبن فاحش کو برداشت کرنا مسافر کے اوپر لازم نہیں ہے، اور پھر اس صورت میں پانی کو خریدنا لازم نہیں ہے۔ لأن ضرر مسقط، اس لیے کہ ضرر تو ساقط کر دیتا ہے ان تمام آزار کو، اور یعنی ضرر اگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ ساقط کر دیتا ہے اس فرض کو، اور وہ پانی سے تیمم کی طرف فریضے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں ساتھی سے پانی قیمتاً لینے کی۔ سب سے پہلے یہ کہ ساتھی قیمت پر فروخت کر رہا ہے، اور قیمت بھی مثل قیمت ہے، مہنگا کوئی نہیں ہے، اسی قیمت پر ہے، تو اس صورت میں جو ہے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، وضو کرنا پڑے گا، پانی خریدنا پڑے گا۔ دوسرے کہ غبن یسیر کے ساتھ فروخت کر رہا ہے، یعنی غبن تو کر رہا ہے، تھوڑا مہنگا بیچ رہا ہے، لیکن بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، اور اس پر یہ آدمی قادر بھی ہے، اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غبن فاحش کے ساتھ فروخت کر رہا ہے، غبن فاحش کے ساتھ بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ اس کے پاس اگر قدرت نہیں ہے اور بہت زیادہ غبن ہے تو یہ تو نقصان ہے پھر اس کا، تو اس صورت میں نقصان شریعت کہتی ہے کہ اس کا نہ ہو، اس لیے ضرر مسقط، لہذا ضرر جو ہے وہ اس چیز کو ساقط کر دیتا ہے، لہذا اس کو ہم عذر شمار کریں گے اور تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ کچھ جدید مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں تیمم سے متعلق۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ تو ٹرین سے متعلق ہے کہ ٹرین میں اگر کسی آدمی کو قریب ترین کے ڈبوں میں بھی پانی دستیاب نہیں ہے اور ٹرین مسلسل چل رہی ہے اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کے آخری وقت تک یہ کسی اسٹیشن پر رکے گی یا نہیں رکے گی، تو اس صورت میں اگر غالب گمان یہ ہو تو یہ بھی مسافر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور اس نماز کو بعد میں لٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ٹائل اور سیمٹی دیوار ہے تو اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں 2 ضربیں لگا کر، تو چونکہ ہم نے ایک اصول پڑھا ہے کہ ہر وہ چیز جو پگھلانے سے پگھلے نا اور جلانے سے جلے نا تو اس سے تیمم کرتے ہیں، وہ زمین کی جنس سے ہوتی ہے۔ تو ٹائل بھی اور سیمٹی دیوار بھی جلانے سے جلتی نہیں ہے، پگھلانے سے پگھلتی نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر بھی اگر آپ تیمم کرنا چاہتے تو ان کے اوپر بھی آپ ضربیں لگا کر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اور اس سبق میں ہم نے آج بات کی کہ جنازہ اور عید کی نماز کے لیے تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے تیمم کرنے کا کیا حکم ہے یہ ہم نے پڑھا، اور مسافر کے مسائل ہم نے پڑھے کہ وہ تیمم کن صورتوں میں اگر وہ پانی بھول جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھی تو درست ہو جائے گی، اور کن صورتوں میں درست نہیں ہوگی، اور آخر میں پانی کو قیمتاً خریدنے سے متعلق ہم نے مسائل پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔